سوئے صحرا مشک آہو سیالکوٹ شہر سے باہر مشرق کی جانب پسرور نارووال روڈ پہ بابے کی بیری ایک جگہ ہے۔ روایت ہے کہ یہاں بابا گرو نانک نے بیری کے ایک پیڑ کے نیچے قیام فرمایا تھا۔ اسی وجہ سے یہ بیریوں کا ذخیرہ بابے کی بیری کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں بہت بڑا قبرستان بھی ہے۔ میں ایک اپنے جیسے شرارتی اور آوارہ دوست کے ہمراہ کبھی کبھی جمعرات کے روز وہاں جایا کرتا تھا۔ قبرستان سے کافی آگے ایک ٹبے کے پاس ایک ویران سی جگہ تھی۔ روایت ہے کہ سکھوں کے دور میں یہاں ایک درویش بابے کو زندہ گاڑ دیا گیا تھا۔ یہاں اس درویش بابے کا ایک عجیب سا مزار تھا۔ مزار کیا تھا؟ ایک بڑا سا کمرہ نما تنور تھا، یا یوں سمجھ لیں جیسے اینٹیں پکانے والے بھٹے کی بے ڈھنگی سی چمنی ہوتی ہے۔ اس تنور نما مزار میں نہ تو کوئی اندر جانے کا راستہ تھا اور نہ ہی کوئی قبر وغیرہ تھی۔ پیروں فقیروں، قبروں مزاروں سے اندھی عقیدت رکھنے والوں کی بھی کہیں کمی نہیں ہوتی۔ بس معلوم ہونا چاہیے کہ کہیں کوئی پیر یا کسی کا مزار ہے، چاہے پیر کے بحروب میں کوئی جال ساز اور مزار میں کوئی کھوتا ہی دفن ہو، لوگ بس اندھا دھن وہاں میلہ لگا دیتے ہیں۔ اس مزار پہ بھی اکثر لوگ آتے جاتے تھے۔ شہر سے تو کوئی کم ہی جاتا ہوگا، البتہ ارد گرد کے دیہاتوں کے لوگوں کی اکثریت وہاں آتی جاتی تھی، اور ظاہر ہے کہ جب عقیدت مند یہاں آئیں گے تو نظر و نیاز بھی ہوگی۔ دیا بتی، چادروں، پھولوں، ہاروں کا تو یہاں کوئی مقام نہیں تھا، کیونکہ یہ چیزیں تو وہاں ہوتی ہیں جہاں باقاعدہ مزار، مقبرہ، مجاور وغیرہ ہوتے ہیں۔ زائرین اور عقیدت مند ان چیزوں کے بجائے کچھ نقدی رومال، کپڑے یا مٹی کے ڈھیلے سے باندھ کر تنور یا چمنی نما مزار کے اوپر سے اندر پھینک دیتے تھے۔ یہ مزار نما چمنی زمین سے کم از کم 20 فٹ اونچی ہوگی۔ وہی مغلوں کا انداز تعمیر، چھوٹی چھوٹی سیالکوٹی اینٹ، گچ چونے کا کام، نیچے کرسی راجستانی سرخ پتھر کی بنی ہوئی۔ امتداد زمانہ اور مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے گو یہ تعمیر اب خستہ حال ہو چکی تھی، پھر بھی اس کی پختگی اور خد و خال کی دلکشی کے مٹے مٹے بجھے بجھے سے آثار باقی تھے۔ نیچے بنیاد کی کرسی بہت چوڑی تھی، ایک طرف ٹبا تھا، ٹبے والی طرف سے کرسی نظر نہیں آتی تھی، باقی تین اطراف میں ایک طرف کٹا پھٹا سا کھڈ تھا، دو جانب ویران ناہموار سی زمین تھی جس پر تھور، کوار، گندل، کیکروں کے جھاڑ تھے۔ کھڈ والی طرف نیچے سے سیلابی پانی پڑ پڑ کر کافی نشیب سا بن گیا تھا۔ نیچے جا کر غور سے دیکھنے پہ معلوم ہوتا تھا کہ مزار کی بنیاد بہت گہری رکھی گئی تھی۔ بنیاد میں لگائے گئے پتھر اور مسالہ بھی بڑا عجیب اور مخصوص سا محسوس ہوتا تھا۔ میں اور میرا پارٹنر اسلم کبھی کبھی بابے دی بیری اور اس مزار پہ چکر لگاتے تھے۔ مقصد کوئی فاتحہ پڑھنا یا خیر و برکت کا حصول نہیں تھا، یہ تو محض اپنے خرچے پانی کا وسیلہ تھا۔ ہم دونوں فراڈیے، نوسر باز آنکھوں میں سرما، اجلے کپڑے اور سروں پہ رومال باندھے وہاں پہنچ جاتے۔ بابے دی بیری سے ایک تو خوب سیر ہو کر بیر کھاتے اور دوسرے زائرین کی نظروں سے بچ بچا کر پیسے، دھیلے، ٹکے اور کبھی کبھی اکنی اور دونی بھی اڑا لاتے تھے۔ اس مال غنیمت سے ہم اگلے جمعرات تک ریوڑیاں، مونگ پھلی، املوک، نگدی، پکوڑے اور کھیلنے کے لیے سگریٹوں کے خالی پیکٹ، کھوکے، کنچے، گیٹیاں وغیرہ چلاتے اور اگلی جمعرات پھر چل سا چل۔ اس شہید درویش کے مزار پہ کچھ نقدہ تو کم ہاتھ لگتا، البتہ لنگر، تبرک وغیرہ کافی میسر آ جاتا تھا، جو واپسی پہ ہمارے پیٹ کے علاوہ رومالوں، شلواروں اور جیبوں میں ٹھسا ہوا ہوتا۔ ایک دن ہم نے وہاں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت نے ہمارے سامنے ایک پوری اٹھنی لال سرخ رومال میں باندھ کر کس کر باندھی اور اپنے جوان سال بیٹے کے ہاتھوں اوپر مزار کی چمنی میں پھینکوا دی۔ معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا کسی مقدمے سے بری ہوا تھا اور وہ اپنے بیٹے کو یہاں سلام کروانے لائی تھی۔ اسی اٹھنی والے سانحہ نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا۔ اس بڑھیا پہ رہ رہ کر تاؤ آ رہا تھا کہ خدا کی بندی، اتنی بڑی رقم تم نے ایک قبر کی تاریکیوں میں اتار دی۔ پیسے، ٹکا، اکنی تو خیر ٹھیک ہے، یہ اکٹھی ایک اٹھنی۔ ایک دم میرا شیطانی دماغ گھوما۔ میں سوچنے لگا کہ یہ تو صرف ایک اٹھنی تھی، خدا جانے یا یہ شہید بابا جانے کہ ایسی کتنی اٹھنیوں، چونیوں، دونیوں، اکنیوں اور ٹکے، پیسے، دھیلوں کے ڈھیروں کے ڈھیر چمنی کے اندر لگے پڑے ہوں گے، اور بیچارے شہید بابا کے سر پہ خامخواہ کا بوجھ دھرا ہوگا۔ وہ دن اور سر پڑی رات بے چینی اور بے کلی میں گزاری۔ بس دماغ میں یہ خناس گھس بیٹھا
کہ کسی طرح شہید بابا کو اس دنیا کے گندھے بوجھ سے فراغت دلائی جائے۔ یہ بڑے ثواب کا کام تھا اور یہ کار ثواب میں خود کرنا چاہتا تھا۔ اپنے ساتھی اسلم کو میں نے ہوا تک لگنے نہیں دی۔ وہ ویسے بھی اکنی دونی حد چونی کی اوقات کا بندہ تھا، لہٰذا میں نے اپنی طور پہ فارغ کر دیا، بلکہ ملنا جلنا تک ترک کر دیا تھا کہ کم وقت میری عادتیں خراب کرتا ہے۔ میں نے اب بابے دی بیری جانا چھوڑ دیا تھا۔ کچے پکے بیر ویسے بھی گلا خراب کرتے، بلغم اور ریشہ پیدا کرتے ہیں۔ منہ لیسدار لعاب سے بھر جاتا ہے۔ بیریوں پہ بندروں کی مانند ڈال ڈال اچھلنا، پھلانگنا، قبروں کو الانگنا، یکدم مجھے یہ سب کچھ بکواس اور محض تضییع اوقات بلکہ بہت بڑا گناہ دکھائی دینے لگا۔ اللہ کسی وقت بھی بندے کو ہدایت دے دے۔ اب میں بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ شہید بابا کے مزار پہ جانے لگا۔ اسلم سے قطع تعلق کے بعد پہلی جمعرات میں جو وہاں پہنچا تو دیکھا کہ کم وقت اسلم بھی سر پہ رومال باندھے وہاں موجود ہے۔ وہ میرے قریب بھی آیا، دیکھتا بھی رہا، پر توبہ کیجئے، جو ایک بار نظر سے اتر گیا سمجھو کہ دل سے نکل گیا۔ میں نے منہ نہ لگایا۔ اب جو دیکھا تو اگلی جمعرات وہ پھر وہاں موجود۔ مجھے کھڑک گئی کہ یہ ندیدہ اتنی آسانی سے میرا پلہ پاک نہیں کرے گا۔ میری صحبت میں لونا میٹھا کھا چکھ کر وہ بھی ایک کائیاں بن چکا تھا، مگر میں تو اس کا گرو تھا۔ گرو اور گربا ہمیشہ اپنا ایک گر اور ایک داؤ بچا چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ کہیں ایمرجنسی میں کام آئے، اور اگر یہ دونوں ہستیاں ایسی پالیسی اختیار نہ کریں تو یہ دنیا کب کی گروؤں اور گرباؤں سے مکمل طور پر خالی ہو گئی ہوتی، اور ہر طرف چیلے ہی چیلے اور باغ بچے یعنی شیر ہی شیر لیلوں کی طرح لڑکاریاں مارتے پھرتے نظر آتے۔ میں نے فوراً پینترا بدلا اور جمعرات کے بجائے جمعے کے روز جانا شروع کر دیا۔ ویسے بھی وہ باقاعدگی سے جمعے کی نماز اپنے والد کے ساتھ پڑھتا تھا، اور پھر بعد از نماز اسے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جاتا تھا، یعنی جمعہ کے دن وہ قید سا ہو جاتا۔ آج جمعہ کا روز تھا اور میں صبح صبح ہی گھر سے بہانہ لگا کر نکل گیا تھا۔ گھنٹہ بھر کی مسافت پہ وہاں پہنچا تو نہ بندہ نہ بندے کی ذات۔ وہ علاقہ ویسے بھی اجاڑ سا تھا، کھیت وغیرہ تھے مگر کچھ دور دور۔ میں نے پہنچتے ہی پورے صدقے دل سے فاتح شریف پڑھی، پھر کافی دیر درود شریف پڑھتا رہا، بعد دعائے گنج العرش 70 بار پڑھی۔ ہمارے استاد حافظ عبد الرحمن صاحب المشہور حافظ منا لوہار نے ہمیں ایک دفعہ بتایا کہ دعائے گنج عرش 70 مرتبہ پڑھنے سے گنج نظر آنے لگتے ہیں۔ پھر انہوں نے گنج کا مطلب خزانہ بتایا تھا۔ پڑھانے کے بعد میں نے صدقے دل سے دعا بلکہ التجا کی کہ یہ دنیا کا مال، یہ دونیوں چونیوں کی ریزگاری کا بوجھ آپ بزرگ شہید کے سر کاندھوں پہ کچھ بھلا معلوم نہیں ہوتا۔ آپ اللہ والوں شہیدوں کا رزق پانی تو شہادت کے دن سے لگ بند جاتا ہے۔ یہ ان پڑھ جاہل پینڈو توہم پرست لوگ خواہ مخواہ یہ پیتل تانبے کی گلی سڑی ریزگاری پھینک کر آپ کی سونے جیسی قربانی اور موتیوں جیسی محویت پہ خلل ڈالتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے لیے یہ سب کھوٹی کھری ریزگاری بیکار ہے، دھی کے کام نہ پتر کے مطلب۔ آپ نے یقیناً چاہا ہوگا کہ کوئی تو ہو جو مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دلائے۔ گو میں ابھی بچہ ہوں مگر اپنی دھن کا سچا ہوں، پیروں فقیروں شہیدوں کو سلام کرنے والا ماننے والا۔ شہید بابا یقین فرمائیں کہ مجھے کوئی لالچ نہیں، بس میرے دل میں اللہ نے خود بخود یہ بات ڈال دی ہے، یا شاید آپ کی دعا ہی قبول ہوئی ہے۔ میں نے اپنے لالچی دوست اسلم کو علیحدہ کر دیا ہے کیونکہ وہ بڑا کمینہ اور مکار ہے۔ وہ دھار لے کر واپس نہیں کرتا، فلمیں دیکھتا ہے، چوری چوری سگریٹوں کے سوٹے لگاتا ہے۔ اس کی عادتیں اچھی نہیں تھیں، مجھے پتا ہے کہ آپ بھی اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ بس میرے اچھے شہید بابا، میں آج اسی نیت و ارادے سے یہاں آیا ہوں کہ آپ کو اس دنیا کے میل کچیل سے پاک و صاف کر کے اپنی عاقبت سنواروں۔ یہ کہتے کہتے میری ہچکی سی بن گئی۔ صبح کا وقت تھا، یہاں اور تو کوئی موجود نہیں تھا، اس لیے قدرے بلند آواز سے دعا مانگ رہا تھا کہ شاید بابا جن کو ظالموں نے کانٹوں اور گانٹوں سے بھرے ہوئے ببول کے ساتھ زنجیروں سے باندھ کر ارد گرد اونچا سا تنور بنا کر انارکلی کی طرح زندہ دفن کر دیا تھا، آسانی سے سن سکیں۔ میں نے دعا مانگ کر اپنے آنسوؤں سے جل تھل آنکھیں خشک کی اور وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھا یا حل المشکلات کا زیر لب ورد کرنے لگا تاکہ اللہ میاں بھی میری مشکل کو آسان کر دیں۔ ایک دم جیسے خوشبو کا طوفان سا امڑ آیا ہو، اچانک پیچھے سے کسی نے میرے دائیں کندھے پہ اپنا لرزتا ہوا
بھاری پتھر کی سل سا ہاتھ دھر دیا تھا۔ میری تو جان ہی نکل گئی، اتنا بھاری بوجھ جیسے دھرتی اٹھا کر میرے کاندھے پہ رکھ دی گئی ہو۔ میں آپ ہی بوجھ والے جانب جھک گیا تھا۔ السلام علیکم، یہ کہتے ہوئے کسی نے کاندھے سے ہاتھ اٹھا کر میرے سر پہ رکھ دیا۔ بیٹا تم اکیلے یہاں صبح صبح، اور یہ تم رو کیوں رہے ہو؟ اس نے سر سے ہاتھ اٹھا کر میرے سامنے آتے ہوئے پوچھا۔ میں نے دیکھا کہ عجیب سا بوڑھا دیہاتی، سر پہ بھاری سا پگڑ، معمولی سا لباس مگر صاف ستھرا، ایک ہاتھ میں لٹھ جیسے بکریاں بھیڑیں چرانے والے ہاتھ میں رکھتے ہیں، کندھے پہ جھولتی ہوئی چھوٹی سی پوٹلی۔ اب میں واقعی اندر سے ڈر گیا تھا کہ جب یہاں آیا تھا تو دور دور تک کسی ذی نفس کا وجود نہ تھا، اب اچانک یہ بوڑھا کہاں سے نازل ہو گیا؟ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ ایسی اجاڑ ویران جگہوں پہ شرشرار بھی ہوتے ہیں اور چڑیلیں پچھل پیریاں بھی۔ میں نے جھٹ آتل کرسی کا ورد شروع کر دیا۔ بابا پھر مجھ سے متلفت ہوئے۔ بیٹا تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا، تم صبح صبح یہاں کیوں آئے ہو اور رو کیوں رہے تھے؟ ہمت کر کے میں نے زبان کھولی۔ بابا جی، میں شہر سے آیا ہوں اور اکثر یہاں آتا رہتا ہوں۔ آج جمعہ شریف تھا، سوچا صبح صبح یہاں سلام کر کے فارغ ہو جاؤں۔ میں نے صریحاً جھوٹ بولا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائے اور کہا، جھوٹ بھی ایسی معصومیت سے بولتے ہو کہ غصہ کے بجائے الٹا پیار آئے۔ پھر وہ اپنی پوٹلی اتار کر کھولتے ہوئے پوچھنے لگا، اچھا یہ کہو کہ ٹسوے کیوں بہا رہے تھے؟ میں کوئی جواب دینے کے بجائے سوچ میں پڑ گیا کہ اب پھر جھوٹ بولوں یا… وہ خود ہی کہنے لگے، جھوٹ بولو گے تو کاغا کو کوا کاٹ لے گا۔ خالص دیسی گھی کی سچی کھری خوشبو پہلی خوشبو میں گھل مل گئی۔ پوٹلی میں کانسی کا کٹورا، اندر باجرے کا ملیدہ، دیسی گھی میں گندھا ہوا۔ ایک چھوٹا سا لقمہ میرے منہ میں رکھتے ہوئے بولے، لو بسم اللہ، پہلے کچھ ناشتہ کر لو، لسی کا گلاس ہی پی کر گھر سے نکل پڑے تھے۔ یہ سنتے ہی میں لڑک چکا تھا۔ جب ہوش آیا تو میں ایک کشادہ گول سی پرانی قبر میں پڑا ہوا بلکہ لیٹا ہوا تھا۔ میرے سرہانے پاؤں میں دائیں بائیں سکے ہی سکے، پیتل، تانبا، چاندی، سونا، چمکتے دمکتے چکا چون پیدا کرتے ہوئے۔ میں آنکھیں ملتے حیرانی اور پریشانی کے عالم میں اپنے ارد گرد دیکھنے لگا۔ اے مولا عز و جل، یہ کیا اسرار ہے؟ میں کہاں پھنس گیا؟ میرے ارد گرد یہ سب کچھ کیا ہے؟ ابھی میں اسی انتر بنتر میں تھا کہ پاس ہی کہیں سے جیسے کھڑکی کھلی، اس مخصوص بوجھل سے خوشبو کا ایک سیلاب سا امڈ آیا۔ دیکھا تو وہ بابا جی چلے آ رہے ہیں، مگر اب تو جیسے وہ کسی بیوٹی پارلر سے ہوتے ہوئے آئے ہوں۔ اگر میں انہیں چہرے مہرے سے نہ پہچانتا تو وہ باہر والے بابا جی ہی نہیں تھے جنہوں نے مجھے باجرے کا ملیدہ اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا۔ السلام علیکم کہتے ہوئے وہ میرے قریب ہی فروکش ہو گئے، فرمانے لگے، باہر دھوپ بڑھ رہی تھی، اس لیے میں اپنے بچڑے کو اندر لے آیا ہوں۔ میں انہیں اس حال پرجمال میں دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ میرا سارا ڈر، خوف اور جھجک جیسے انہیں دیکھتے ہی کافور ہو گئی تھی۔ خود کو ڈھارس بندھاتے ہوئے میں نے زبان کھولی، بابا آپ آپ کون ہیں اور یہ جگہ کون سی ہے؟ میں نے اپنے ارد گرد نظریں ڈالتے ہوئے پوچھا تھا۔ بیٹا میں وہی ہوں جس کے پاس تم پہنچے تھے، اور یہ جگہ بھی وہی ہے جہاں تم میرا بوجھ ہلکا کرنے آئے تھے۔ پھر وہ فرش پہ جا بجا انباروں کی شکل میں پڑی ہوئی ریزگاری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے، یہ سارا اپنا بوجھ میں نے اتار کر یہاں رکھ دیا ہے، تم یہی کچھ لینے آئے تھے، اور اسی کے لیے تم اوپر گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے نا؟ تم یہ سب کچھ یہاں سے لے جا سکتے ہو، میرے لیے یہ سب کچھ بیکار ہے۔ میں کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، بابا جی میں واقعی یہی کچھ لینے یہاں آیا تھا، مگر اب مجھے یہ کچھ نہیں چاہیے۔ میں جان چکا ہوں کہ دنیا کے مال و زر کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے۔ ہاں، اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو مجھے یہ دعا دیں کہ مولا کریم مجھے نور علم صالح سلامتی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اطاعت اور فرقان الحمید کو سمجھنے کی بصیرت اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہہ کر میں نے سر جھکا لیا۔ وہ میری طلب جان کر مسکرائے، بڑی رسان سے گویا ہوئے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بابا جی مجھے یہ تھوڑی سی خوشبو بھی چاہیے۔ میں نے گہرا سا سانس کھینچتے ہوئے التجا سے کی۔ فرمانے لگے، ادھر کا مال اور حال ادھر ہی رہتا ہے، ایسی ہی خوشبو تمہارے لیے کہیں اور رکھی ہوئی ہے، جب وقت آئے گا تم اس مہک کو پہچان لو گے۔ شاہ کالی گربا آنکھوں کے زاویے بدل بدل کر مجھے تاڑ رہی تھی۔
میں اس کی کیا پرواہ کرتا، میں تو خود کہیں ماضی کی دھندلکوں میں اترا ہوا تھا، شہید بابا اور ان کی مخصوص خوشبو کے سحر میں ڈوبا ہوا۔ اب یہاں پہ مجھے شہید بابا کی کہی ہوئی وہ بات یاد بھی آ گئی کہ تمہاری خوشبو کہیں اور رکھی ہوئی ہے، وقت پہ تم اسے پہچان لو گے۔ یہ ادھ کھلے کواڑ سے بالکل وہی خوشبو چھن چھن کر باہر آ رہی ہے، یعنی میں اس خوشبو کو پہچان کر لہلوٹ سا ہو گیا تھا۔ کارخانہ قدرت، عجائبات حکمت و فطرت۔ رب العالمین کے اس عالم میں ہست و بود اور اس لامحدود کائنات میں اربوں خربوں نظام بیک وقت عمل پذیر ہیں۔ کچھ نظام تو ایسے ہیں جو انسانی دائرہ ادراک اور حد فہم و شعور میں کبھی آسانی اور کبھی قدر دقت سے آ ہی جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو انسانی بساط و برتے سے کہیں ماورا ہوتے ہیں، حیوانات، جمادات، نباتات، فواکہات وغیرہ۔ کرت التراب، کرت الماء، کرت اللہوا، کرت النار، آسمان، بروج، سیار، علوم ارضی یا سفلی، علوم فلکی یا علوی، استعانت اجرام اور روحانیات آفاقی وغیرہ، یہ سب راز ہائے کائنات ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہے وہ ماورائے کائنات ہے۔ رب کائنات چاہے تو اپنے خاصان نگاہ اور محبوبان بارگاہ کو جتنا چاہے جب چاہے عطا بھی کر دیتا ہے۔ اسے عنایت و بخشش اور کرم خاص کو درویشی، حکمت اور علوم خفی کی اصطلاح میں استعانت باللہ یعنی اسماء و صفت الہیہ کا علوم علم بھی کہتے ہیں۔ علین و سجین کے درمیان، اعلیٰ علین اور اسفل سافلین کے مابین جو کچھ بھی ہے وہ علم و عمل الہی یعنی استعانت باللہ ہے۔ ظاہری، باطنی، آسمانی عوامل اور علوم کے جتنے بھی اسرار و رموز، انعامات و اثرات ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ہر عامل اور طالب پہ کما حقہ روشن ہو جائیں، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بن چاہے بغیر محنت و طلب عطا ہو جاتے ہیں۔ یہ اس مالک و خالق کی دین ہے، جسے چاہے نواز دے اور جسے چاہے محروم رکھے۔ اس کارخانہ عجائب میں ابتدائے آفرینش سے ہی عجیب و غریب سلسلے اور واقعات ظہور پذیر ہو رہے ہیں۔ ہر لمحہ، ہر پل اپنے جلوہ میں نت نئے جلوے، طرح طرح کے طرفہ تماشے، ورطۂ حیرت میں غرق کر دینے والی ہونیاں، انہونیاں، فوق العقل، فوق الفطرت اور ما فوق الطبیعیات وارداتوں کی بو العجیبیاں، آفاقی اصولوں، قانونوں اور فطرت و جبلت کے طور طریقوں کی فرما روائیاں، اور پھر تہ پلٹ، سرگوشی میں سے برگشتگی اور سرگشتگی میں سرمستیاں، گوبر اور موت کے درمیان دودھ اور ولی کے گھر میں بھوت، آگ لینے آئے تو پیغمبری دے دی، یا ایک نوعمر بچے کو گھوڑے پہ بٹھا کر سکندری دے دی۔ کسی نے حق کہا تو کھال کھچوا دی، اور کسی نے سچ کہا تو زہر پلوا دیا۔ کسی کو پالنے میں ناطق کر دیا اور کسی کو مہد مادر میں ہی حافظ کر دیا، کسی کو چروا دیا تو کسی کو کٹوا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرا کی حریم ناز دے کر حیران کر دیا، اور کسی کو داؤد کی داوری دے کر سلیمان کر دیا۔ وہ ذات بے نیاز ہے، جو چاہے سو کرے۔ تدبر، تبحر، تکبر اور تجمل سب اسی قادر لائزل کو زیبا ہیں۔ اس کی دینے اور بخشنے کے رنگ نرالے ہیں، اس کے کرم سے ہی کرموں کی کشتی کو کنارہ ملتا ہے، اسی کی رحمتوں سے گناہوں کے بوجھ سے لڑکھڑاتے ہوئے عاصیوں کو سہارا ملتا ہے۔ عام انسان کسی بھی سطح پہ معصیت، مصائب اور مکروہات سے مبرہ، منزہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنی پاکی دامہ کا کتنا ہی دائی کیوں نہ ہو، اپنے اعمال صالح، اشغال رشیدہ اور اطوار حمیدہ پہ کیسا ہی حسن زن محسوس کرتا ہو، بات تو بالآخر اس کے فضل و کرم پہ ہی آ کر پڑتی ہے۔ بندہ تو گندا ہے، اس کی خمیر اور سرشت میں ہی نافرمانی، ضد، کرید، لڑائی بھڑائی، رشک و حسد، تلون، نسیان، طمع و حرص اور سرکشی کے ذرات کمی و بیشی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ یہ خدا سے زیادہ گھسن تھپڑ مکہ کے نزدیک ہوتا ہے، لہٰذا کبھی بھی اپنے نیک اعمال، نمازوں، عبادتوں، حجوں اور داڑیوں پہ اترانا نہیں چاہیے، ہر وقت اللہ سے اس کا فضل و کرم ہی مانگنا چاہیے۔ حسب عادت میری بات ایک بار پھر اپنے محور سے ادھر ادھر ہو گئی ہے، اور میں شاید یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو اس کائنات اور ہماری جان و اموال کا مالک و خالق ہے، جس کی تائید کے بغیر ایک شمع تک اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا،
اس نے کچھ ایسی مخلوقات بھی اپنے کمال ثنائی اور حکمت و مصلحت سے تخلیق فرمائی ہیں جن کو اولاً سمجھنا اور ان کے کار و ورد و اجسام و وجود، ممات و حیات، سرشت و جبلت کے متعلق کما حقہ جاننا ہی خاص طور پہ انسان کے لیے ادخ کر دیا گیا۔ آسمانی صحیفوں اور دیگر انبیاء کرام کے ذریعے سے جو کچھ حضرت انسان کو معلوم ہوا، اس سے شاید اس کے متجسسانہ فکر و طبع کی خاطر خواہ تسلی نہ ہو سکی۔ بس یہیں سے خفی علوم، رازہائے سربستہ، اسرار علوی، علم الافلاک، فوق العقل، فوق الفطرت اور ما فوق الفطرت، اور پھر ما بعد الوفوق و فطرت اور دیگر بہت سے علوم افلاک کی پردہ اخفاء سے منظر پہ آئے۔ ثانی حکیم لم یزل نے اشرف المخلوقات انسان کی تخلیق سے بہت پہلے ملائکہ، جنات اور دیگر نوری اور ناری عنصر الوجود مخلوقات تخلیق فرما دی تھیں۔ تخلیق آدم سے پیشتر کی یہ تمام مخلوقات اپنے اپنے دائرہ کار میں محدود اور اپنی متعین مخصوص حد بندیوں میں مسدود تھیں۔ انسان سے ان کا بنیادی عنصری بود ہی ان کا آپس کی تفریقی زدین ہے۔ نوری، ناری اور خاکی مخلوقات کی ضرورتیں الگ، دنیائیں الگ، صورتیں، سیرتیں، خوراکیں، طبع، عمریں، ہر چیز الگ، بلکہ ایک دوسرے کی ضد۔ بس یہی چیزیں تھیں جنہوں نے انسان کو اکسایا کہ وہ ان مخلوقات اور ان کے متعلقہ علوم کو جانے۔ خدائے سبوح و قدوس نے قرآن مجید میں اجمالاً، تفصیلاً، مختصراً اور کہیں کہیں اشارتاً ان مخلوقات اور ان کے متعلق کچھ معلومات، ان کے نام، اختیارات، ان کی خصوصیات وغیرہ کا ذکر فرمایا۔ انسان نے اسی قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا کر اپنے تجسس سے علوم الہیات میں درک حاصل کی، یعنی جو کچھ بھی نکلا وہ معدن قرآن ہی سے نکلا۔ مالک قرآن نے خود فرمایا کہ قرآن میں تفکر و تجسس کرو، اور یہ بھی ارشاد ہوا ہم نے تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات صرف انسان کو ہی بنایا۔ اب اللہ نے اس انسان میں بہت سی اقسام بنائی، افضل بھی، اسفل بھی، لائق بھی اور نالائق بھی، معصوم اور منزہ بھی، حکیم بھی اور زجیم بھی، عالم بھی اور جاہل بھی۔ خالق نے ایسے انسان بھی تخلیق کیے جنہیں مہد مادر میں بھی بہت سے علوم و فنون اور قوتیں، صلاحیتیں ودیعت فرما دیں۔ کئی ایسے انسانوں کو علیحدہ سی حسیات اور مخصوص بالیدگیاں عطا کر دیں تو کئی ایک کے باطن ثقل کر دیے، آنکھیں آئینہ کر دیں تو کہیں سینے وادی سینہ کر دیے، دل گداز دیے تو کہیں حوصلے فراخ دیے، کسی کے طائر فکر کو آشنائے لاہوت کر دیا، کسی کو پرواز تخیل دے کر مبہوت کر دیا، کسی کی خرد و بینش کو ارستو کر دیا، کسی کو بینائی و دیدہ وری کا حکیم الامت کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ کچھ انسان عام انسانوں سے ماورا اور علیحدہ سی خصلتیں اور خاصیتیں لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ گو ایسے نابغہ روزگار کہیں خال خال ہی ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی دور، وقت، زمانہ ان کے وجود سے خالی نہیں ہوتا۔ ایسے انٹلیکچوئل جینیس مرد و زن ہر شعبہ حیات میں ملتے ہیں جو اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور پراسرار قوتوں کی بنا پہ صف اول میں سرکردہ فرد کی حیثیت سے مانے جاتے ہیں۔ زمانہ ان کی قدر و منزلت سے اغماس نہیں برت سکتا۔ موسیقی، آرٹ، مصوری، شاعری، ادب، رقص، ان فنون لطیفہ سے ہٹ کر دیگر علوم فنون، صنعت و حرفت، سائنس، کاشتکاری، تجارت، عمارت، سیاست، قانون، ان سے بہت پرے حکمت، کیمیا گری، علوم خفی، روحانی علوم، افلاکی، سفلی، جادوگری، شعبدہ بازی، یوگا، خود حفاظتی، فنون حرب، فضا نوردی، کھیل وغیرہ وغیرہ۔ موضوع فی الوقت مخفی علوم ہیں، اس لیے صرف اس پہ بات کرتے ہیں کہ ہر شخص اس کا اہل نہیں ہوتا۔ یہ مخصوص مکتب فکر کے لوگ علیحدہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی حسیات، احساسات، اندازے، تخمینے، قوت برداشت، سوچ کے زاویے، اعصاب، غرض یہ کہ ہر چیز مختلف ہوتی ہے۔ جو قوتیں اور صلاحیتیں کوشش اور بہت سا وقت ضائع کرنے کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتی، وہ یہ ماں کے پیٹ سے لے کر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شروع سے ہی ایسی صلاحیتیں عطا کر کے بھیجتا ہے، ان کے وجود کی مٹی علیحدہ اور خوشبو جدا گانا سی ہوتی ہے۔
جیسے ولی ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، جیب کترے کو شناخت کر لیتا ہے، فوجی کو اور پولیس والا پولیس والے کو، اسی طرح اس فیلڈ کے لوگ بھی ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ ہر انسان کے گرد مختلف حالے ہوتے ہیں، مختلف رنگوں کے پرت در پرت دائرے، ہمہ اقسام صوت و آہنگ کے لہریے، روشنیوں کے بنتے پھوٹتے بلبلے، جگنوؤں سے ٹمٹماتے ہوئے جلتے بجھتے ستارے۔ اس کی شخصیت، فطرت اور کردار کے مطابق خوشبوؤں یا بدبوؤں کی بوچھاڑیں، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اور پرے پرے کچھ اجسام لطیف یا اجسام کثیف بھی ہوتے ہیں، جنہیں آپ اپنی آسانی کے لیے ہوائی چیزیں بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہوائی اجسام بھی انسان کی خصلتوں کے مطابق ہوتے ہیں، اچھوں کے ساتھ اچھے، خوبصورت چہرے والوں اور بد کرداروں بدنیتوں کے ساتھ مکروہ جسہ اور کریہ صورت۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ ہر کوئی تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جنہیں اللہ نے علم اور مخصوص نگاہ دی ہوتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے چاچی نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا تھا، جبکہ میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں جانتا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ میں کاغا ہوں۔ چاچی نے جب میری بند گرہ کھولی تو مجھے بھی نظر آنے لگا کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے۔ معلوم ہوا کہ میرے پاس کچھ بندھا ہوا تھا جو مجھے بطور خاص دیا گیا۔ چاچی نے صرف اس کی نشاندہی کی تھی اور اس سے آشنائی کرائی تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان کہ اس نے مجھے بہت کچھ ودیعت کیا۔ میں ان پڑھ جاہل ہونے کے باوجود ان نعمتوں سے بہرہ مند تھا۔ ویسے جیسے جب دینے والا دیتا ہے تو پھر ایسے مواقع بھی پیدا فرماتا ہے اور ایسی ہستیوں سے بھی رابطہ کرواتا ہے جن سے مزید تربیت اور ہدایت ملتی ہے، جیسے ان کے پاس پہلے سے ہی نام کام پہنچ چکا ہوتا ہے۔ چاچی، بابا شہید، بابا رحمت سائیں، ٹٹو سائیں اور تانگے والا رجل، سیاہ پوش وغیرہ، اور چند کتے، گھوڑے، بلیاں بھی۔ یوں تو میرے ساتھ ایسے واقعات اکثر و بیشتر ہوتے ہی رہتے ہیں، مگر ایک واقعہ آپ کو سنانے کے قابل ہے۔